جب میں وہاں گیا تو کھڑے تھے ہم، ایک دو وکیل اور بھی دوست ساتھ تھے، تو وہ اس نے اچانک جو ہے نا ایک مرغا دیا مجھے، اس میں نا توڑے میں باندھ کیا ہوتا بیچارے نے۔ میں خود ہی پریشان ہو گیا کہ یہ کیا لے آیا ہے؟ کیا سین ہے اور کیسے لے آئے۔ تو اس نے مجھے، بچے نے کہا کہ جی آپ کے لیے میں فیس ہے، آپ کا گفٹ ہے یہ، آپ میرے بابا کو رہا کرا دیں تو میں آپ کو گھر کھانے پہ بلاؤں گا۔ وہ بچے کو تقریباً اس وقت 100+ ٹیمپریچر تھا، اتنا شدید اس کو بخار تھا۔ بے گناہ لوگ ہیں، مطلب کوئی صفائی کر رہا تھا، کوئی بوتلیں چن رہا تھا، کوئی جناب چھلیاں بیچنے والا ہے، کوئی غبارے بیچنے والا ہے، کوئی فروٹ والا ہے، کوئی سائیکل کے اوپر جو پھیری لگاتے ہیں کباڑ لیتے ہیں وہ ہے، کوئی رکشے والا ہے، کوئی رائڈر ہے، کوئی یہ جو کھانا وغیرہ دینے آتے ہیں گھر اس طرح کے، وہ ڈلیوری بوائے ہے۔ مجھے بتائیں یہ وکیل کر سکتے ہیں؟ پنجاب کی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پنجاب۔ ناظرین، آج آپ کی ملاقات ایک ایسے وکیل سے کروانے جا رہا ہوں جن کی ایک تصویر سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہے، جس میں ایک بچہ موجود ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں مرغا ہوتا ہے۔ کیا کہانی ہے مرغے کی اور وکیل کی؟ کیوں جو ہے بچے نے مرغا پیش کیا اپنے باپ کو رہا کروانے کے لیے؟ ساری کہانی وکیل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانوں گا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ وکیل صاحب مجھے بتائیں، وہ بچے والی سٹوری، بچے کی ایک تصویر جو ہے وہ وائرل ہوتی ہے، بچے کے ہاتھ میں مرغا ہے توڑے میں، تو کیا معاملہ ہے اس بارے میں بتائیے گا۔ جی یہ بچہ بیسیکلی پتوں کی سے ہے، ڈسٹرکٹ قصور کی تحصیل ہے پتوں کی، وہاں سے یہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں، تو اس میں پولیس نے جو ہے وہ نمبر فگر کو پورا کرنے کے لیے FIR میں 500 بندہ ہے، تو انہوں نے نہیں دیکھا کہ بندہ کب سے کہاں سے ہے، لاہور کا ہے باہر کا ہے، جو پکڑا ہے اسی میں ڈال دیا تاکہ بندے پورے کر لیں۔ یہ بھی اسی طرح کا یہ کیس ہے، وہ جو جیل میں ہے وہ تو کبھی لاہور آئے ہی نہیں زندگی میں، یہ وہاں سے پکڑا پولیس نے تو انہوں نے جناب لاہور بھیج دیا، اور لاہور پنجاب پولیس زندہ باد۔ شاہد صاحب، وہ شاید جو آج کل جس کی ویڈیو چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ، پولیس والا گالیاں دی جس نے، وہ اس جیسے بہت سے لوگ اس ڈپارٹمنٹ کے اندر موجود ہیں، تو انہوں نے ماشاءاللہ اس کو 96/23 FIR میں ڈال دیا۔ تو وہ مہینے کے بعد یہاں ATC میں پیش ہوا، تو میں پچھلے 1 ماہ سے فری آف کاسٹ جو ہے وہ 9 مئی کے حوالے سے جتنے لوگ گرفتار ہیں ان کی وکالت کر رہا ہوں۔ تو وہ بچہ بھی مجھے وہیں ملا، تو اس نے مجھے کہا کہ جی میں جو ہے پتوں کی سے ہوں اور میں تو کبھی لاہور آیا ہی نہیں ہوں۔ پھر میں نے اس سے نمبر لیا گھر والوں کا، اس کے گھر رابطہ کیا، تو وہ بھی پریشان تھے کہ 1.5 ہو گیا ہمارا تو بندہ غائب ہے۔ ان کو پھر میں نے بتایا کہ لاہور میں اب آپ تو ان کے پریشان ہوں گے کہ بچہ جو ہے اغوا ہو گیا ہے، کدھر گیا ملا ہی نہیں۔ دیکھیں 22-24 سال کا نوجوان ہے اور 1.5 ماہ سے غائب ہے، تو پریشان تو ہوں گے وہ بیچارے۔ آج بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے آنے سے ان کے علاقے کے ایک سابق MNA نے مجھے کال کی اس کے لیے، تو میں نے انہیں کہا، میں کہا جی وہ پروسیس میں ہے کیس، وہ بیچارے پریشان ہیں، ہو جائے گا۔ تو وہ بچے کے گھر والے آئے، ایک دفعہ بھائی آیا اس کا، وہ انتہائی غریب لوگ ہیں، ان کے پاس آنے جانے کا کرایہ بھی نہیں ہے، اس لیول کی فیملی ہے، چھوٹا سا چھپر ٹائپ ہے، اس کے اندر بیٹھ کے بڑا بھائی کا ہوٹل ہے، کہتے تو اس کو ہوٹل ہے کہ صرف چائے بناتے ہیں قصبہ اس میں، اور یہ جو گرفتار ہے وہ وہاں برتن دھوتا ہے اور چائے دیتا ہے لوگوں کو، اتنا سا وہ ان کا بزنس کام کرتا ہے۔ ہاں بس اتنا صحیح ہے۔ تو اس کے بعد یہ پچھلی تاریخ پہ اس نے کہا کہ ان کا بیٹا ہے 7 سال کا، وہ آنا چاہ رہا ہے۔ میں نے کہا وہ اصل میں اس کے بھائی کا بیٹا، لیکن وہ اس کو بابا کہتا ہے، اس کا بیٹا بنا ہوا ہے، تو اس نے کہا جی وہ آنا چاہتا ہے۔ میں کہا جی آ جائے ساتھ، کوئی ایشو نہیں ہے۔ لاسٹ ڈیٹ کے اوپر میں ATC میں تھا، تو وہ صبح آئے، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ بیٹھیں، میں کیسز جو ہے نا وہ دیکھ لوں۔ وہ کیسز میں مجھے کو 5-6 گھنٹے لگ گئے۔ اس کے بعد جب میں فری ہوا تو میں باہر گیا، وہ بچہ بیٹھا تھا عدالت کے باہر، اور ساتھ اس کا چاچا تھا۔ وہ بچے نے مجھے کہا کہ آپ باہر آئیں ہمارے ساتھ۔ عدالت کے باہر چلے گئے ہم مین پہ، تو وہاں میری گاڑی کھڑی تھی، میں یہی سمجھا کہ اس کے ساتھ دادی آئی ہوئی ہے یا والدہ ہوگی اس کی، تو یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ ان کو بھی تسلی دے دیں۔ لوگ بیچارے پریشان ہیں ان FIRs کی وجہ سے بڑے۔ جب میں وہاں گیا تو کھڑے تھے ہم، ایک دو وکیل اور بھی دوست ساتھ تھے، تو وہ اس نے اچانک جو ہے نا ایک مرغا دیا مجھے، اس میں نا توڑے میں باندھ کیا ہوتا بیچارے نے۔
میں خود ہی پریشان ہو گیا کہ یہ کیا لے آیا ہے؟ کیا سین ہے اور کیسے لے آئے. تو اس نے بچے نے کہا کہ جی یہ آپ کے لیے میں فیس ہے، آپ کا گفٹ ہے، یہ آپ میرے بابا کو رہا کرا دیں تو میں آپ کو گھر کھانے پہ بلاؤں گا. وہ بچے کو تقریباً اس وقت 100+ ٹیمپریچر تھا، اتنا شدید اس کو بخار تھا. اور میں تو بالکل ہی فیس وغیرہ تو کیا خرچے بھی نہیں لے رہا کسی سے. تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی. اس بچے کا جو فیس ایکسپریشن تھے وہ میرے لیے بڑے تکلیف دہ تھے. میں تو خود جیسے کہتے ہیں نا جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا. میں نے اس بچے کو کہا کہ بیٹا آپ جو ہے نا یہ مرغا لے جائیں، خیر ہے. میں نے اس کے چاچوں کو کہا تو وہ رونے لگ گیا بچہ. پھر میں نے وہ مرغا لے کے رکھ لیا. مجھے لگا کہ یہ بچہ فیل کر رہا ہے کہ جیسے میں کیس نہیں کرنا چاہ رہا. پہلے میں نے کہا ان کا بندہ 1.5 ماہ سے جو ہے جیل میں ہے. تو اس کے بعد میں نے جو ہے وہ مرغا رکھ لیا اور میں نے اس کے چاچا کو کہا کہ میں کہا جس دن جو ہے نا بیل ہوگی نا آپ کے بھائی کی تو اس دن یہ میں آپ کو واپس کروں گا. اس نے بھی کہا کہ نہیں آپ واپس نہ کریں، لیکن ان کی جو کنڈیشن تھی، کل پرسوں ایک چینل والے ان کے گھر گئے ہوئے تھے تو وہ خبروں میں نے دیکھا جو میں نے تصور کیا تھا نا کہ یہ اتنے غریب ہو سکتے، اس سے زیادہ قریب. اسے تو کئی گنا زیادہ غریب لوگ ہیں. وہ تو وہاں نہ کوئی بیٹھنے کی جگہ نہ کھڑے ہونے کی جگہ، بالکل بیچارے. وہ میں حیران ہوں کہ کیسے جاتے ہیں لاہور، کس طرح سے وہ یہاں آتے ہیں. وہ بتا رہا تھا کہ 500 سے 100 روپے ہماری پر ڈے انکم ہے، اسی سے ہم 24 فیملی ممبرز ہیں اور اس کا وہ سرکل چل رہا ہے، مزدوری کرتے ہیں گاؤں میں یہ وہ. مجھے بتائیں 1000 روپیہ تو اس کو آنے جانے کا صرف کرایہ ہی لگ جائے گا پتوں کی سے. یہ شاید اس سے بھی زیادہ 101 کلومیٹر ہے. پھر گاؤں سے شہر آنا، شہر سے لاہور آنا، پھر اڈے سے ATC تک آنا، تو وہ 400-500 تو رکشے والا دے لیتا ہے. مجھے بتائیں کہ آپ یہ ATC کے جو مقدمات ہیں ان کی جو فری میں پیروی کر رہے ہیں اور لوگوں کو جو ہے یہاں سے ضمانت دلوا رہے ہیں، تو کیا کبھی آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ آپ جو ہیں کچھ کما نہیں رہے، مطلب لوگوں کو اس طرح فری میں مطلب کر رہے ہیں، تو کیا جذبات ہیں، کیوں مطلب کہ آپ یہ اس طرح سے کر رہے ہیں؟ دیکھیں میری بڑی اچھی پریکٹس ہے، اللہ رب العزت کا دیا ہوا بہت کچھ ہے. یہ ابھی چھٹیاں بھی ہیں. ہمارے لیے کمانے کے لیے تو بہت سے اور کلائنٹ ہیں، ذرائع بھی ہیں. وکیل کے لیے جو پریکٹسنگ وکیل ہوتا ہے اس کے لیے فیسز جو ہے نا وہ میٹر نہیں کرتی. لاکھوں روپے لوگ ہمیں فیس دیتے ہیں. لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا کوئی پرسان حال نہیں، بے گناہ لوگ ہیں. مطلب کوئی صفائی کر رہا تھا، کوئی بوتلیں چن رہا تھا، کوئی جناب چھلیاں بیچنے والا ہے، کوئی غبارے بیچنے والا ہے، کوئی فروٹ والا ہے، کوئی سائیکل کے اوپر جو پھیری لگاتے ہیں کباڑ لیتے ہیں وہ ہے، کوئی رکشے والا ہے، کوئی رائڈر ہے، کوئی یہ جو کھانا وغیرہ دینے آتے ہیں گھر اس طرح کے وہ ڈلیوری بوائے ہے. مجھے بتائیں یہ وکیل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اب جو بڑے MP MNAs ہیں وہ وکیل کر سکتے ہیں. گورنر پہ کیس چل رہا ہے صاحب کا، پہ وہ کیس وکیل کر سکتا ہے، لیکن یہ کیسے کریں گے؟ تو میں پہلے بھی کوشش کرتا رہتا ہوں کہ اس طرح کے لوگوں کی اپنی لائف میں بڑی میں نے کوشش کی ہے کہ ہیلپ آؤٹ کیا جائے. کوئی غریب ہو، کوئی جو بندہ افورڈ نہ کر سکتا ہو. تو اب تو پچھلے 4 ماہ سے میں نے بالکل اپنے آپ کو مئی سے آنورڈ وقف کیا ہوا ایسا سمجھے انہی لوگوں کے لیے، 8 سے شام 5 بجے تک. اب یہ ATC کے مقدمات ہیں، اس میں سارے بے گناہ لوگ ہیں یا کوئی اس میں کچھ پرسنٹیج ایسے لوگوں کی بھی ہے جو کہ واقعے میں اس واقعے میں جو ہے وہ ملوث پائے گئے، ایسا کچھ ہے؟ دیکھیں ان واقعات کو نا آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کہہ سکتے ہیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کینٹ جائیں، لاہور رہتے ہیں آپ، میں بھی رہتا ہوں، اور آپ کو راستے میں چیک نہ کیا جائے. میں یہ سوال پوری دنیا کر رہی ہے کہ اس دن سیکیورٹی کہاں تھی، پولیس کہاں تھی، آرمی کی اپنی سیکیورٹی کہاں تھی. اس کے علاوہ مجھے بتائیں اسلام آباد 1.5 لاکھ بندہ گیا، اس کو روک لیا گیا، یہاں 500 بندہ نہیں روک سکا. کیوں؟ سیکیورٹی جو ہے وہ اداروں کی طرف سے خود بریچ کی گئی. دیکھیں وہ اس کا جواب دیں نا قوم کو. آئیے پنجاب سے پوچھیں کہ پولیس کہاں تھی آپ کی. وہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے لوگ لبرٹی میں بیٹھے رہے اور اس کے بعد چلے ہیں تو ان کو روکا کیوں نہیں گیا؟ ایک بھی سپاہی، میرا کینٹ میں گھر ہے، میری اپنی گاڑی ان احتجاج کرنے والوں نے توڑی ہے، 70,000 روپیہ لگا ہے میری. تو ہماری حفاظت کس نے کرنی تھی؟ پولیس نے. تو پولیس تو تھی نہیں وہاں پہ.
पुलिस तो मैं FIRों में देखता हूँ कि वहाँ 15 लोग मौजूद थे, 10 लोग मौजूद थे, मैंने तो एक भी पुलिस वाला उस दिन नहीं देखा। मैंने खुद कैंट में मेरी रिहाइश है, मैंने घर पहुँचना था और मैंने 3 रास्ते इख्तियार किए, तीनों रास्ते बंद मिले और आखिर में मेरी गाड़ी का 70,000 रुपये का नुकसान हुआ। लोगों ने, जो लोग चल रहे थे उनके साथ कौन थे मुझे नहीं पता, उन्होंने रुमाल बांधे हुए थे और उन्होंने मेरी गाड़ी भी तोड़ दी। इसकी जो ज़िम्मेदार है वो हुकूमत है या अदारे हैं या हमारे जो कानून नाफिज करने वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं वो हैं? जी बिल्कुल, जो हमारे इदारों ने, जिस तरह ख़ासकर पुलिस है, उनकी ज़िम्मेदारी थी इनको रोकना। एक भी, मैं कह रहा हूँ कि मैं घर जाना था मुझे और गाड़ी तोड़वाने के बाद मैं रात 11 बजे घर जा पहुँचा हूँ। उस रात वो मेरी गाड़ी की लाइट्स टूट गई, फ्रंट टूट गया, मुझे तो समझ ही नहीं आती थी कि मैं कैसे रात के वक्त गाड़ी लेके जाऊं। पुलिस IG पंजाब से पूछना चाहिए कि भाई वहाँ तक लोग कैसे पहुँचे, क्यों पहुँचे। पुलिस वाले तो जुर्रत कर सकते हैं किसी थाने में घुस जाएं, आप तसव्वुर कर सकते हैं। आज तक आपने देखा किसी थाने में आम आदमी चला गया हो, तो गवर्नर अपना कोर कमांडर हाउस में कैसे पहुँच गए लोग? ये यहाँ से कितने पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन है सर। ये बेसिकली आपको पता है 1 साल से जो इस मुल्क में कहानी चल रही है उसे 3 साल का बच्चा भी वाकिफ़ है और 100 साल का बुज़ुर्ग भी वाकिफ़ है। आप तो ख़ुद मीडिया के लोग हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है। ये बेसिकली जो है ना, इस मुल्क में ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है इस तरह के वाक़यात। अगर इन FIRों की अहमियत है, ये FIRें कराने वालों के लिए, और इतना मीडिया के ऊपर हाइप क्रिएट की गई, ये बड़ा जुल्म हो गया, ज़्यादती हो गई, तो जिन लोगों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रिहा कर दिया जाता है और उनके ऊपर केस ख़त्म कर दिए जाते हैं, उससे तो इस पूरे जो ड्रामा है, ये जो एक प्लान है, वो सारा आपके सामने आ गया। कैसे हो सकता है कि एक बंदा नामज़द हो और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो उसकी सज़ा ख़त्म हो जाए, और एक बेचारा वहाँ से गुज़र रहा है, रेडी वाला है, गदा रेडी वाला है, रिक्शे वाला है, और वो जेल भुगते? इसका मतलब है कि ये तो कोई वाक़या नहीं हुआ, बल्कि इस वाक़ये को कराया गया है। इन्हें खाना पूरी की गई है, लोगों को खुद से प्लान करके जो है वो बंद किया गया जेलों में। जी बिल्कुल। पिछले मेरे ख्याल में इमरान खान के ऊपर 186 FIRs हैं, वो सारी इस प्लान का हिस्सा हैं। आज से पहले मुझे बताएं, आज तक किसी पे 186 FIRs हुए एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर? इमरान खान के घर रमज़ान में पुलिस आई, इमरान खान इस्लामाबाद में था, वो FIR मैंने देखी 436/23। पुलिस वाले घर में दाखिल हुए दरवाज़े तोड़ के, सारा घर तोड़ गए, अंदर से बंदे गिरफ़्तार करके ले गए। और उन देखें जुर्म कौन कर रहे हैं? पुलिस वाले घर से मुलाजमीन को गिरफ़्तार करके ले गए, और जो लोग वहाँ मौजूद थे सिक्योरिटी पे, 102 लोगों के ऊपर नामज़द FIR दे दी। उनमें एक ऐसा बंदा भी था जो PIC जा रहा था, उसका अगले रोज़ बाईपास था, वो भी वो 436/23 में 780A में फंस गया। वो तो अल्लाह भला करे उस जज का कि उसने उसके डॉक्यूमेंट्स दे के उसको रिलीफ दिया और वो उसने अपना बाईपास कराया। ये जो केसेस हैं इनकी अहमियत ही नहीं है करना। हाँ, उनके लिए अहमियत है, एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में उन्होंने इनको इस्तेमाल किया है। अगर किसी मुजरिम के ख़िलाफ़, मुजरिम हो ना कोई बंदा, उसके ख़िलाफ़ एक FIR भी काफ़ी है। भुट्टो के एक FIR में फांसी हो गई थी, हुई थी ना 109 में, कैसे हुई थी? एक FIR थी, उसने मर्डर का के लिए कहा, बंदे के ऊपर हमला हो गया, वो सज़ाए मौत हो गया। झूठे केसेस में फंसाने के लिए 186 करके भी आपके लिए जो है ना वो हजीमत ही उठा रहे हैं, इसके अलावा आपने कुछ गेन नहीं किया उसके ख़िलाफ़। मुझे बताएं, ये जो बच्चा है इसकी नेक्स्ट जो है वो कोर्ट में हायरिंग कब है, और कब जो है इस बच्चे के जो वालिद हैं उसको जो है वो रिहाई मिल जाएगी, ज़मानत कब होगी? ये कल हाई कोर्ट में फ़ैसला है 96/23 का, उसके बाद इस बच्चे के केस के वालिद की हियरिंग होगी इसी वीक में इंशाल्लाह, और देखें, मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी ज़मानत हो जाएगी। नाज़रीन, आपने सारी जो है वो गुफ्तगू सुनी वकील साहब की कि किस तरह से वो बच्चे की कहानी, और बच्चा मुर्गा लेके इनके पास आया कि मेरे बाबा जो हैं उनको छुड़वा दें, उनकी ज़मानत करवा दें, उन्हें जो है हमने घर लेके जाना है। अब इनकी हायरिंग है कल, इंशाल्लाह जो है उनके जो बाबा हैं उनको इंसाफ मिलेगा और उनकी रिहाई जो है वो पॉसिबल होगी। मलिक परवेज़ जो हैं लॉयर हैं, इनके लिए कोई अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। इनकी इस काविश के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। फिर मिलूँगा किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।